حقیقی کو بھول چکے تھے، ان سے دور ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں ہر طرح کی برائیاں عام تھی، شراب پینا عام تھا، زنا کرنا عام تھا، اسی طرح لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، اور یہ لڑائی 100 سال تک چلتی تھی، اور اس طرح ایک نسل ختم ہو جاتی، دوسری نسل آتی، پھر ان میں لڑائی چلتی، اور ایک چھوٹی سی بات سے لڑائی شروع ہوتی، اور یہ لڑائی 100 سال تک چلتی رہتی تھی۔ چنانچہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ذرا سمجھیں کہ اس زمانے میں لڑنے کا مزاج کتنا تھا۔ کہ ایک آدمی کا باغ تھا، اس میں ایک درخت تھا، اس درخت پر ایک پرندہ نے، ایک چڑیا نے اپنا گھر بنایا، جسے گھونسلہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک انسان کے باغ میں ایک پرندہ نے اپنا گھر بنایا، گھونسلہ بنایا، اور اس میں اس نے انڈا دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی دوسرے آدمی کا اونٹ اس کے درخت کے پاس آیا اور درخت کے پتوں کو کھانا شروع کیا، اور پتے کھاتے ہوئے اس درخت میں حرکت ہوئی، وہ درخت ہلا، وہ جو چڑیے کا گھونسلہ تھا، گھر تھا، وہ نیچے گر گیا۔ جب اس درخت والے کو پتا چلا، وہ جوش میں آ گیا کہ کس کا یہ اونٹ ہے، یہ میری توہین ہے کہ میرے درخت پر ایک پرندہ نے گھر بنایا اور میرے درخت پر اس کا گھر محفوظ نہیں رہا، اس کا گھر ٹوٹ کر گر گیا، اس کا انڈا پھٹ گیا۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کس سے شروع ہوئی کہ درخت پر ایک پرندہ نے اپنا گھر بنایا تھا، اس میں انڈا دیا تھا، مگر ایک دوسرے کے اونٹ نے آ کر اس گھر کو گرا دیا، اس گھونسلے کو گرا دیا، انڈا ٹوٹ گیا۔ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور یہ لڑائی چلتی رہی۔ وہ زمانہ تھا کہ لڑائیوں کا عام مزاج تھا، باتوں میں وہ لڑتے تھے، اور اسی طرح اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو جب کسی کو خبر ملتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا۔ یہ حال تھا۔ پھر وہ کیا کرتا؟ اس زندہ بیٹی کو قبر کھود کر دفن کر دیتا۔ یہ حال تھا کہ اتنے بے رحم ہو گئے تھے وہ لوگ کہ انہیں رحم نہیں آتا، اور زندہ اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک سردار تھا، کافروں کا سردار تھا، جس کا نام تھا حمزہ۔ بڑا سردار تھا، ہر دم اس کا دربار لگا رہتا تھا، اس کے دربار میں ہمیشہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں گھر سے خبر آئی، کسی نے آ کر آہستہ سے کان میں خبر سنائی۔ خبر کیا تھی کہ آپ کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جب حمزہ کو یہ خبر ملی
کہ آپ کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور مجلس سے کھڑا ہوا اور اپنا راستہ لیا، وہ گھر سے دور چلا گیا، پوری زندگی واپس نہیں آیا۔ بیٹی پیدا ہوئی، اتنا غم ہوا کہ گھر سے دور چلا گیا، پوری زندگی واپس نہیں آیا۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی ہمارے لیے توہین ہے، بیٹی کو شرم کی چیز سمجھتے تھے، بیٹی کو ذلت کی چیز سمجھتے تھے۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، ایک آدمی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی بہت خوبصورت تھی، اللہ نے بڑا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ جب ماں نے دیکھا کہ اللہ نے اتنی پیاری بیٹی عطا فرمائی ہے تو ماں کو تو محبت ہوتی ہے۔ ماں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس بیٹی کا کیا کروں، اس کے باپ کو پتا چلے گا تو اس کا باپ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ چنانچہ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں باپ گھر کے اندر داخل ہوا اور پتا چلا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تب آپ نے جب اس اپنی بیٹی کو دیکھا تو کہا یہ تو میرے لیے ذلت کی چیز ہے، یہ تو میرے لیے شرم کی چیز ہے، مجھے اسے زندہ نہیں رکھنا ہے، اسے زندہ زمین میں دفن کر دینا ہے۔ اب ماں تو چاہ رہی ہے کہ یہ بیٹی زندہ رہے، یہ بیٹی میرے پاس رہے، مگر باپ چاہتا ہے کہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ اس آدمی کو اچانک کہیں سفر میں جانا پڑ گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ سفر پر چلے جائیں، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے، دفن کر دیا جائے، آپ سفر پر جائیں، یہ کام میں خود کروں گی۔ چنانچہ وہ آدمی سفر پر چلا گیا، لیکن ماں کو محبت ہوتی ہے، جو محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے باپ کے دل میں نہیں ہوتی۔ اب ماں نے سوچا کہ اس پیاری بیٹی کو کیسے دفن کروں اور زندہ بھی رکھوں تو کس طرح رکھوں۔ ذہن میں آیا کہ ایسا کرو کہ یہ پیاری سی بیٹی کسی رشتہ دار کے گھر پہنچا دو۔ چنانچہ اس نے اپنی وہ بیٹی کسی رشتہ دار کے گھر پہنچا دیا اور خالی ہاتھ اپنے گھر واپس آئی۔ اتنے میں شوہر باہر سے آیا تو شوہر نے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے؟ تو ماں نے کہا کہ آپ نے جو سوچا تھا میں نے وہی کیا، اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ دیا، دفن کر دیا۔ یہ ایک بہانہ تھا، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو رشتہ دار کے گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ چنانچہ وہ بیٹی رشتہ دار کے گھر پلتی رہی، یہاں تک کہ کچھ بڑی ہو گئی، چلنے لگی، دوڑنے لگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس آدمی کو کہیں دور سفر پر جانا ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں 3 مہینے کے لیے گھر سے دور جا رہا ہوں، سفر پر جا رہا ہوں، 3 مہینے کے بعد واپس آؤں گا۔ جب وہ آدمی سفر پر چلا گیا تو بیوی نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے، اچھا موقع ہے، اپنی بیٹی کو لے آؤ اور اپنے پاس رکھو، 2-2.5 مہینہ رکھنے کا ٹائم ہے، وقت ہے، وہ تو 3 مہینے کے بعد آئے گا۔ چنانچہ بیوی نے اپنی بیٹی کو رشتہ دار کے گھر سے بیوی لے آئی اور اپنے پاس رکھنے لگی۔ لیکن ادھر ایسا ہوا کہ شوہر جو 3 مہینے کے لیے سفر پر گیا تھا وہاں کام جلدی ہو گیا، وہ 3 مہینے سے پہلے ہی واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک چھوٹی سی پیاری بچی دوڑ رہی ہے۔
تو خوش ہوا، کہا یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی پہلے گھبرانے لگی، لیکن جب دیکھا کہ شوہر پیار بھری نظروں سے اس بچی کو دیکھ رہا ہے، اس کو چھو رہا ہے، تو بیوی نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ یہ تو اپنی ہی بیٹی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ تم نے تو بتایا تھا کہ میں نے اسے دفن کر دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ بڑی پیاری بچی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو دفن نہ کروں، اپنے پاس رکھوں۔ یہ سن کر شوہر کے دل میں آیا کہ یہ میرے لیے ذلت ہے، یہ میرے لیے شرم ہے، میں اسے ضرور زمین میں دفن کروں گا۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں میلہ لگا اور باپ نے، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو تیار کر دو، میں اسے میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ماں بھی سوچ رہی تھی کہ باپ کو محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے، تو ماں نے اس بچی کو تیار کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ مگر وہ شوہر، بچی کا وہ باپ، جو بہانہ تو یہ کر رہا تھا کہ میں اسے میلہ لے کر جا رہا ہوں، مگر دل میں یہ تھا کہ اسے جنگل میں قبر کھود کر دفن کر دوں گا۔ چنانچہ اپنی اس بچی کو لے کر وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرے والد آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ والد کہہ رہا ہے چلو میں تمہیں میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ چلتی رہی وہ بچی، باپ کے ساتھ چلتی رہی۔ جب جنگل میں پہنچی تو باپ نے گڈھا کھودنا شروع کیا، اور جب باپ گڈھا کھود رہا تھا تو مٹی کپڑے پر پڑتی، سر پر پڑتی، وہ بیٹی کپڑے سے مٹی صاف کرتی اور والد کے چہرے سے مٹی صاف کرتی۔ مگر اس بچی کو کہاں پتا تھا کہ جو گڈھا کھودا جا رہا ہے یہ میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب گڈھا کھودنے کا کام پورا ہوا تو اس آدمی نے اپنی بیٹی کو پکڑ کر گڈھے میں گرایا۔ وہ بیٹی چلا رہی ہے کہ اے ابو جان، آپ نے تو کہا تھا کہ میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں، آپ مجھے گڈھے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ بچی روتی رہی، چلاتی رہی، مگر باپ اوپر سے مٹی ڈالتا رہا اور اس طرح اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے واپس آیا۔ یہ ایسا زمانہ تھا۔ اور جب ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کو درجہ دیا، عورتوں کو درجہ دیا، اور ہمارے نبی نے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی کانت لہو سترم من النار، تو اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہمارے نبی نے بیٹیوں کی فضیلت بیان کی کہ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو۔ بیٹیوں کا تو یہ مقام ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی، بعض روایات میں آیا ہے 1 بیٹی کا بھی یہی مقام ہے کہ اگر انسان تربیت کرے، انہیں دین سکھائے، صحیح تربیت کرے، صحیح پرورش کرے، کان لہو سترم من النار، اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ زمانہ تھا جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں بت پرستی بھی عام تھی۔ کعبہ اور کعبہ کا جو صحن ہے، کفار مکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، اور ہر ایک بت الگ الگ کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ اس بت کا تعلق بارش کے ساتھ ہے، پانی برسانا نعوذ باللہ اس کا کام ہے، بارش کو روکنا اس کا کام ہے، اولاد دینا اس کا کام ہے، بیٹا دینا اس کا کام ہے، یہ کام کرنا اس کا کام ہے۔ اس طرح انہوں نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھر دیا تھا، 360 بت تھے۔ اور یہ بت پرستی عام تھی، اور اس زمانے کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ اتنے جو گناہ عام تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان تمام
तमाम गुनाहों की वजह ये थी कि उस ज़माने में सही इल्म नहीं था, उस ज़माने में सही इल्म नहीं था। और याद रखें, इल्म उसे कहा जाता है जो खालिक को, खालिक की पहचान कराए, जो खालिक की तरफ ले जाए, जो दीन का रास्ता दिखाए। जिन इल्म के ज़रिए हम पैसे कमाते हैं, ये इल्म अल्लाह की नज़र में इल्म नहीं है, ये तो कमाने का एक आला है। आज दुनिया वाले जिसे उलूम समझते हैं कि ये इल्म है, ये इल्म है, ये इल्म है, शरीयत की नज़र में इल्म नहीं है। देखें, ज़माने जाहिलियत को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, हालांकि उस ज़माने में एक एक आदमी को हजार हजार अशार याद होते थे। एक आदमी का दिमाग इतना मजबूत होता था कि उस जमाने में लिखने का रिवाज नहीं था। लोग लिखने को बुरा समझते थे कि लिखे वो जिसके पास दिमाग ना हो। हमारे पास तो दिमाग है। तो उस जमाने में शेर और शायरी का मुकाबला होता था, नस्ब का मुकाबला होता था कि सबसे बेहतर खानदान किसका है, मुकाबला होता था। और ये सारा मुकाबला जुबानी चलता था, इतना दिमाग था। अरबी जुबान बोलने वाले थे, तो अरबी जुबान बोलना ये भी इल्म नहीं है। अबू जहल अरबी बोलता था, अबू लहब अरबी बोलता था, वो सारे अरबी बोलते थे। तो अरबी जानना ये इल्म नहीं है। बहुत से अशार याद कर लेना, बहुत सी दवाइयों के नाम याद कर लेना, आज के ज़माने से कहें तो ये इल्म नहीं है। इल्म वो है जो मखलूक को खालिक से जोड़े। ज़माने जाहिलियत में इस तरह के उलूम थे। उस ज़माने में भी डॉक्टर था, उस ज़माने में बड़े बड़े शुआरा थे, लेकिन फिर भी उस ज़माने को कहा जाता है जाहिलियत वाला ज़माना, क्योंकि सही इल्म नहीं था। और आज हम भी अपने बच्चों को सही इल्म नहीं दे रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को शौक से स्कूल तो भेजते हैं, कॉलेज तो भेजते हैं, लेकिन शौक से ना उसे मकतब भेजते हैं, शौक से ना उसे मदरसा भेजते हैं। बस हम टाल देते हैं, जाए जो चाहे पढ़ ले। ना हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा, क्या पढ़ता है, कितना जानता है। हमें स्कूल के बारे में, स्कूल की पढ़ाई के बारे में जितनी फिक्र है, दीनी इल्म के बारे में उतनी फिक्र नहीं है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का जो ज़माना है वो ज़माना जाहिलियत है। उस ज़माने में उस ज़माने के हालात को बयान करने वाले लिखते हैं कि उस ज़माने की मिसाल ऐसी है कि उस ज़माने में समझो कि एक बड़ी सी गाड़ी थी, सारे लोग उस गाड़ी पर सवार हैं, वो गाड़ी चल रही है, किसी को पता नहीं कि ये गाड़ी किधर को जा रही है। उस जमाने की हालत ऐसी थी कि लोगों ने मिसाल बयान की है कि समझो कि उस जमाने में सारे लोग चल रहे थे, कहां जा रहे थे किसी को पता नहीं। हालांकि जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता उन्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये रास्ता हमें कहां ले जा रहा है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस जमाने के हालात को बयान करते हुए कि इन्नल्लाह नज़रा इला अहलिल अर्द, कि उस जमाने में अल्लाह तो हर जगह है, हर चीज अल्लाह की नजर में है। अल्लाह ने जमीन पर बसने वाले लोगों को देखा, फमक़तहुम अरबहुम व अजमहुम, तो अल्लाह ने देखा सारे सही रास्ते से दूर हैं, सारे गुमराह हैं, सारे भटक गए हैं, चाहे वो अरब वाले हों चाहे वो अजम वाले हों। अल्लाह ने देखा कि सारे सही रास्ते से दूर हो चुके हैं, सही रास्ते को भूल चुके हैं। इल्ला बकाया मिन अहलिल किताब, मगर थोड़े से लोग थे, ईसाइयों में से थोड़े से लोग थे जिनके पास इल्म था, लेकिन वो पहाड़ों में छुपे हुए थे,
اس لیے کہ معاشرہ ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا کہ ماحول گاؤں بستی میں رہ کر عمل کرنا مشکل تھا. تو جن لوگوں کے پاس صحیح علم تھا وہ پہاڑوں میں چلے گئے تھے کہ چلو وہیں جا کر اپنے رب کو یاد کرتے. تو اس زمانے میں صحیح علم نہیں تھا. اگر کچھ لوگوں کے پاس تھا علم تھا تو پھر عمل نہیں تھا, اور اگر کہیں عمل تھا تو ہمت نہیں تھی کہ ہم اس کام کو لے کر کھڑے ہوں, اس کام کو آگے بڑھائیں, لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلائیں. اس کی ہمت بھی نہیں تھی. چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کی حالت کو دیکھا کہ یہ سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, یہ سارے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, تو اللہ کو رحم آ گیا. تو اللہ کو زمین والوں پر رحم آ گیا, اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا. اچھا, اس زمانے کی یہ حالت تھی. اس زمانے میں لوگ بے چین تھے. دیکھیں, جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان سے سکون ختم ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں بے چینی تھی, ہر ایک انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور اس بے چینی کو دور کرے, کوئی آئے جو ہمیں سکون عطا کرے, کوئی آئے جو ہمیں راستہ دکھائے. چنانچہ سب کو انتظار تھا, اور علماء نے لکھا ہے کہ انتظار صرف انسانوں کو نہیں تھا, جنات کو بھی انتظار تھا کہ کوئی آئے اور انسانوں کی رہنمائی کرے. فرشتوں کو بھی انتظار تھا, جو فرشتے گناہ لکھ لکھ کر تھک گئے تھے. اس زمانے میں فرشتوں کو نیکیاں لکھنے کا موقع نہیں تھا, سارے تو برے تھے. تو فرشتوں کو بھی انتظار تھا کہ کوئی آئے اور انہیں نیکیوں کے راستے پر لگائے. ہم تو گناہ لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں. زمین کو انتظار تھا کہ زمین کے اوپر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. آسمان کو انتظار تھا کہ آسمان کے نیچے رب رب کہنے والا کوئی نہیں تھا. سب کو انتظار تھا. اور ایک واقعہ پیدا ہوا اس زمانے میں, ایک واقعہ ظاہر ہوا جس سے سب لوگوں کی امید اور بڑھ گئی. واقعہ کیا ہوا کہ جو کعبہ تھا اس زمانے میں اہل عرب کی نظر میں کعبہ کا بڑا مقام تھا. وہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے. اگرچہ کعبہ کے اندر وہ بت رکھے ہوئے تھے, مگر ان کے دلوں میں کعبہ کی بڑی عزت تھی, بڑا مقام تھا. اس زمانے میں دوسری جگہوں میں عیسائیوں کی حکومت تھی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی, اس زمانے میں حبشہ کا جو بھی بادشاہ گزرا, ہر ایک کو نجاشی کہا جاتا ہے. تو شاہ حبشہ کی طرف سے ایک جگہ صنعاء جو عرب سے قریب تھا, وہاں کا گورنر تھا ابرہہ. ابرہہ نے جب دیکھا کہ عرب والے کعبہ کو بڑا مقام دیتے ہیں اور بہت عزت دیتے ہیں, اور یہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں, تو ابرہہ کے دل میں جلن پیدا ہوئی. وہ سوچا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ لوگ کعبہ کو بھول جائیں اور ہم لوگوں کے لیے ایک دوسرا گھر بنائیں, لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ہمارے گھر کا طواف کریں. چنانچہ ابرہہ نے ایک بڑا عالی شان گرجا بنایا, ٹیمپل بنایا, اس کا نام رکھا قلیس, اور اعلان کر دیا کہ اب لوگ کعبہ کا سفر نہ کریں, لوگ اس قلیس کو دیکھنے کے لیے آئیں, اس کا طواف کریں. لیکن عرب والے, ان کے دل میں کعبہ کی عزت تھی, کعبہ کا مقام تھا, وہ کہاں ماننے والے تھے.
چنانچہ عرب والوں نے انکار کر دیا کہ ہم کعبہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری جان چلی جائے گی مگر ہم کعبہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک عربی آدمی نے یہ شرارت کی کہ رات کے وقت وہاں پہنچا اور قلیس میں جا کر پاخانہ کر دیا اور اس کو گندا کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے واپس آ گیا۔ ابرہہ جو کعبہ کا دشمن تھا، عرب والوں کا دشمن تھا، قریش کا دشمن تھا، جب اسے پتا چلا کہ ہمارے بنائے ہوئے قلیس کو، ہمارے بنائے ہوئے گھر کو ناپاک کر دیا گیا ہے، گندا کر دیا گیا ہے، تو فوراً ذہن نے کہا یہ کسی عربی آدمی نے کیا ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں کعبہ کو نہ گرا دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے ایک فوج تیار کیا اور اس میں بہت سے ہاتھیوں، بہت بڑی تعداد میں اس نے ہاتھیوں کے ساتھ عرب کی طرف روانہ ہوا، خود ایک ہاتھی پر سوار ہوا۔ اس زمانے میں ہاتھیوں سے بڑا بڑا کام لیا جاتا تھا، لڑائی کے میدان میں بھی لوگ ہاتھیوں کو لے کر جاتے تھے۔ چنانچہ ابرہہ نے فوج کے ساتھ اور بہت سے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے لیے سفر کیا۔ بڑا قافلہ تھا۔ جب قریش مکہ کو پتا چلا، کعبہ کی خدمت کرنے والے قریش تھے، جب قریش کو پتا چلا کہ ابرہہ ہاتھیوں کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو قریش مکہ نے ہمت ہار دی، بھائی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ جب وہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکے میں داخل ہوگا تو ہم مکہ خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے۔ قریش نے یہ کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن قریش کا ایمان تھا کہ یہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ ضرور حفاظت کرے گا۔ ذرا سمجھیں، قریش والے اس زمانے میں کافر تھے، مشرک تھے، مگر اتنا بھروسہ تھا کہ کعبہ کی حفاظت اللہ کرے گا، اتنا ایمان تھا۔ چنانچہ جب ابرہہ فوج کو لے کر ہاتھیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوا تو قریش مکہ نے مکے کو خالی کر دیا، یہ پہاڑوں میں چھپ گئے اور وہاں سے دیکھنے لگے۔ چنانچہ جب وہ قافلہ آگے بڑھا تو پھر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا سامان کیا، اللہ نے پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ بھیج دیا۔ ان پرندوں کے چونچ میں، پاؤں میں، ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، وہ پرندے آسمان پر پھیل گئے اور ان پرندوں نے ان چھوٹے چھوٹے کنکر کو گرانا شروع کیا، اور وہ کنکر نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، ایک میزائل تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ کنکر گرتا، جس کے سر پر گرتا سوراخ کرتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، وہ سارے مر گئے یا پھر ان کا بدن زخمی ہو گیا، وہ سارے واپس ہو گئے، اور اللہ نے اس طرح سے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ جب یہ واقعہ ظاہر ہوا تو عرب والوں کو بڑی امید ہو گئی اور قریش کی وہ خوب عزت کرنے لگے کہ دیکھو اللہ نے قریش کی عزت بچا لی، اپنے گھر کو بچا لیا اور قریش پر رحم فرمایا۔ چنانچہ لوگوں کو امید ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ اب قریش میں کوئی آنے والا ہے، کوئی ہماری رہنمائی کے لیے آنے والا ہے اور وہ قریش میں ہی ہوگا۔ چنانچہ پھر وہ وقت آیا، اسی مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول، اپنے حبیب، سردار انبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو اس زمانے میں میری ماں نے خواب دیکھا
کہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور وہ نور پھیلتا گیا یہاں تک کہ ملک شام کی بڑی بڑی عمارتیں، محلات روشن ہو گئے۔ چنانچہ پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ اللہ کا حبیب آ گیا، اللہ کا محبوب آ گیا، نبیوں کا نبی آیا، نبیوں کا سردار آیا، امام الانبیاء آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس زمانے میں عرب والوں کا مزاج تھا کہ جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دیہاتوں کی ہوا، وہاں کا پانی اچھا ہوتا ہے شہروں کے مقابلے میں، اور شہروں میں برائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، دیہات برائیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے وہاں کا، اور وہاں کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کی حالت میں تھے، چھوٹے تھے، کہ قبیلہ بنو سعد طائف کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی عورتوں نے، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، انہوں نے بچوں کو لینے کے لیے مکے کا سفر کیا کہ ہمیں کسی کا بچہ مل جائے، ہم اس کی پرورش کریں اور ہمیں کچھ پیسہ اور کچھ غلہ، کچھ اناج، کچھ انعام میں ہمیں ملا کرے۔ چنانچہ ان عورتوں نے مکے کا سفر کیا، اور چونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان عورتوں نے، سب کو پتا چلا، ہر ایک عورت نے آپ کے گھر کا سفر کیا، آپ کی ماں سے ملاقات کی، لیکن جب پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ہر ایک نے چھوڑ دیا کہ اگر یتیم ہے تو ہمیں بدلہ کہاں ملے گا، بہت تھوڑا سا بدلہ ملے گا۔ جیسے اس دنیا کا مزاج ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان مال چاہتا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ ہر ایک عورت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، ہمیں زیادہ بدلہ نہیں مل پائے گا، زیادہ مال نہیں مل پائے گا۔ چنانچہ ہر ایک عورت نے انکار کر دیا، اور حضرت حلیمہ کی باری آئی۔ حضرت حلیمہ کو پتا چلا کہ بچہ یتیم ہے، ان کے دل میں بھی آیا کہ اس یتیم بچے کو لے کے کیا کروں، ہمیں تو زیادہ بدلہ نہیں مل پائے گا، لیکن پھر دل میں آیا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو ہی لے لو۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے قبول کیا، اور پھر اس بچے کو لے کر اپنے ٹھکانہ، جہاں ان کا ٹھکانہ تھا، جس جگہ وہ ٹھہری ہوئی تھی، وہاں لے کر آئی۔ مگر جب وہاں لے کر آئی تو بس تعجب شروع ہو گیا، حیرانی شروع ہو گئی کہ اس بچے کی برکت ظاہر ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں مکہ آئی تھی تو بھوک کی وجہ سے میرے تھن میں دودھ نہیں تھا، میرا بچہ جو بیٹا عبداللہ تھا اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، مگر جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو پھر میرے اندر ایک طاقت آ گئی، میرے تھن میں دودھ آ گئے، یہاں تک کہ میرے بیٹے نے بھی پیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح میں جس سواری پر سوار ہو کر آئی تھی، میری سواری کمزور تھی، تھی، میں سب سے بعد میں مکہ پہنچی تھی، مگر جب میں نے واپسی کا سفر کیا محمد کو لے کر تو میں نے محمد کی برکت دیکھی کہ میری سواری تو آج ہواؤں سے بات کر رہی تھی اور سب سے آگے آگے چل رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو تم لے کر آئی تھی، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہاں یہ وہی سواری ہے، سواری تو وہی ہے لیکن سوار کوئی اور ہے۔
چنانچہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لے کر گھر پہنچی تو گھر بھی فقر و فاقہ تھا، اس زمانے میں قحط سالی تھی، گھاس وغیرہ نہیں تھی، سب کی بکریاں چرنے جاتی تھی مگر جنگل میں کہیں گھاس نہیں تھی، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، سب کی بکریاں بھوکے پیٹ واپس آتی تھی۔ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کی برکت ظاہر ہوئی کہ جب میری بکریاں جاتی تو ان کا پیٹ بھرا ہوا آتا، پیٹ بھرا ہوا ہوتا اور ان کے تھن میں دودھ ہوتا۔ میری اونٹنی نے بھی خوب دودھ دینا شروع کر دیا کہ ہم سب کے لیے وہ دودھ کافی ہونے لگا۔ اس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کی برکت کا مشاہدہ کیا اور پھر ایک وقت آیا 2.5-3 سال کے بعد حضرت حلیمہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پاس رہنے لگے۔ دیکھیے جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ بچپن سے نبی کی پرورش فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے والد کو موت دے دی جبکہ نبی ماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے۔ آپ کا والد انتقال کر چکا تھا، پھر آپ دنیا میں آئے تو ابھی 6 سال کے تھے کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا نے آپ کی پرورش کی، 8 سال ہوئے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں ایک ایک کر کے سارے سہارے ختم ہو گئے۔ یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو نبی نبیوں کا سردار ہے، جس نبی سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ نے اس نبی کو یتیم کیوں کر دیا؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کو کیوں اٹھا لیا؟ 6 سال کی عمر میں تھے ماں کو کیوں اٹھا لیا؟ 8 سال کی عمر ہوئی دادے کو کیوں اٹھا لیا؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں یہ ہوتا ہے جب کسی کا بچہ آگے بڑھتا ہے، کسی کا بچہ ترقی کرتا ہے، ماہر بنتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے، باپ کی وجہ سے یہ بچہ اتنا آگے بڑھ گیا۔ کبھی لوگ کامیابی کو ماں کی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ بچہ اتنا آگے کیوں بڑھا؟ اس کی ماں کامیاب تھی، ماں نے محنت کی اس لیے یہ بچہ آگے بڑھا۔ کبھی کامیابی کی نسبت دادا کی طرف کرتے ہیں کہ دادا نے پرورش کی، دادا نے تربیت کی اس لیے یہ بچہ اتنا آگے بڑھا۔ میرے نبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے سارے سہارے چھین لیے یہ بتانے کے لیے کہ اپنے نبی کی پرورش اور تربیت میں خود کروں گا۔ اس لیے میرے نبی کے کوئی استاد نہیں، آپ نے کسی کے پاس نہیں پڑھا، آپ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، نہ کسی استاد نے آپ کی تربیت کی، نہ والد نے کی، نہ والدہ نے کی، نہ دادا نے کی۔ یہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے اندر جو بھی کمال ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، اس کمال کے پیچھے نہ باپ کا ہاتھ ہے، نہ ماں کا ہاتھ ہے، نہ دادا کا ہاتھ ہے۔ یہ حکمت ہے اور نہ کسی استاذ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی پرورش خود کی، خود پالا، خود تربیت کی۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے گناہوں سے پاک تھے، گناہوں سے دور تھے، ورنہ ایسے حالات میں جہاں گناہ عام ہو، اس زمانے میں زنا عام، شراب پینا عام، لڑائی کرنا عام، سب کچھ عام تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچایا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو قریش میں ایک جگہ شادی تھی، کسی مالدار کے گھر شادی تھی۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ مالدار کے یہاں شادی ہوتی ہے تو وہ رنگین شادی ہوتی ہے، اس میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے، بہت کچھ غلط ہوتا ہے، ڈھول بھی ہوتا ہے، باجا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو مال ہے نا، یہ مال آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے آتا ہے۔ یہ جو مالداری ہے نا، مال
یہ مال خالی نہیں آتا، یہ مال آتا ہے تکبر لے کے آتا ہے، یہ مال آتا ہے برائی لے کر آتا ہے، یہ مال آتا ہے تو اپنے ساتھ خرافات لے کر آتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کے یہاں شادی تھی جہاں گانے بجانے کا انتظام تھا، تو آپ علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ کئی نوجوان وہاں جانے لگے اور مجھ سے کہا کہ چلو تم بھی، کہ فلاں جگہ شادی ہے اور گانا بجانا ہے، چلو آج رات وہاں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھے وہاں لے کر گیا، لیکن میرے نبی کی حفاظت کرنے والے اللہ تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مگر اللہ نے مجھے بچا لیا کہ ابھی ناچ گانا شروع نہیں ہوا تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور پوری رات میں سوتا رہ گیا کہ رات بھر کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہر گناہ سے، تاکہ نبی بننے کے بعد کوئی انگلی نہ اٹھائے، نبی بننے کے بعد کوئی نہ کہے کہ آپ گانا سے منع کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ خود گانا سنتے تھے، آپ تو شراب سے منع کرتے ہیں، زنا سے منع کرتے ہیں، پہلے تو آپ نے خود یہ کام کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی پرورش کی، حفاظت کی، تاکہ کوئی ہمارے نبی پر انگلی اٹھانے والا نہ ہو، ہمارے نبی پر اعتراض کرنے والا نہ ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بڑے ہوئے، دادا کے بعد آپ کے چچا تھے ابو طالب، اس نے آپ کی پرورش کی۔ آپ علیہ السلام بڑے ہوئے، آپ سچے تھے، امانت دار تھے، مکے والوں نے دیکھا تھا کہ یہ نوجوان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی غلط نہیں کرتا ہے، تو مکے والوں نے آپ کا نام رکھ دیا تھا صادق اور امین، کہ یہ سچا ہے اور امانت دار ہے، تمام برائیوں سے دور ہے۔ مکے والوں کو آپ پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، جب کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، کعبہ کی عمارت بلڈنگ بنانے لگے لوگ، وہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، جب حجر اسود کو نیچے رکھا گیا تھا، جب کعبہ کی دیوار بن رہی تھی، تو ہر قبیلہ، ہر خاندان چاہتا تھا کہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ میں رکھنے کا موقع مجھے ملے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو گئی، یہ خاندان چاہتا ہے کہ وہ پتھر اٹھا کر میں رکھوں، دوسرا خاندان چاہتا ہے کہ میں رکھوں، تیسرا خاندان چاہتا ہے کہ میں رکھوں، اور بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے ایک پیالے میں خون بھرا اور ہاتھوں کو ڈبایا، اور پھر سب مل کر وعدہ کیا کہ ہم خون بہا دیں گے مگر یہ پتھر اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، اٹھائیں گے صرف ہم اٹھائیں گے۔ لڑنے مرنے کی بات آ گئی تھی کہ پھر ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ایسا کرو کہ کل حرم میں سب سے پہلے جو آئے گا وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب مان لیں گے۔ چنانچہ رات کو لوگ سوئے اور صبح فجر کے وقت پہنچے کہ دیکھتے ہیں حرم میں سب سے پہلے آج جو داخل ہوگا اسی کو فیصل بنایا جائے گا، حاکم اور جج بنایا جائے گا، جو فیصلہ کرے گا ہم سب مان لیں گے۔ چنانچہ جب وہ لوگ حرم میں پہنچے تو دیکھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب خوش ہو گئے، یہ تو صادق ہے، یہ امین ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سب نے جج بنایا۔ آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ ایک چادر لا کر اسے بچھا دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو اس چادر کے بیچ میں رکھا اور کہا کہ ہر خاندان کے سردار آئے اس چادر کو اوپر اٹھائے۔ چنانچہ ہر خاندان کے سردار نے اس چادر کو اوپر اٹھایا۔ جب حجر اسود وہ پتھر اوپر اٹھا تو آپ علیہ السلام نے کہا سب مل کر مجھے اپنا وکیل بناؤ اور میں سب کی طرف سے یہ پتھر اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو وکیل بنایا اور اس طرح سے آپ نے وہ پتھر اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا، اور مکے والے ایک بڑی لڑائی سے بچ گئے۔
اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزی روٹی کمانے کا کام شروع کیا. آپ نے بکریاں بھی چرائی. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس زمانے میں ایک مالدار عورت تھی, بیوہ عورت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا سامان لے کر ملک شام جاتے تجارت کرنے کے لیے. چنانچہ جب حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑا اچھا ہے, امانت دار ہے, تو حضرت خدیجہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند آ گئی. چنانچہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ سے کہا کہ میں محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس وقت میرے نبی کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا. آج دنیا والے جو ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی, ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ اگر میرے نبی خواہش کے غلام ہوتے تو پھر 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح نہیں کرتے. اور یہ بھی آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا, اور حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ نے دوسرا نکاح, تیسرا نکاح کیا ہے 50 سال کے بعد. 53 سال تک آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے نبی کے بارے میں کہ وہ تو خواہش کے غلام تھے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہوتے تو آپ ایک بیوہ سے نکاح نہ کرتے. انسان میں خواہش تو جوانی میں ہوتی. آپ کی پوری جوانی ایک بیوی کے ساتھ گزر گئی. ہاں, بڑھاپے میں آپ نے شادیاں کی ہیں, اور وہ شادیاں کیوں کی, حکمت تھی اس میں. مردوں میں تبلیغ آپ کرتے تھے, عورتوں میں تبلیغ کرنا عورتوں کا کام تھا, اس لیے آپ نے کئی شادیاں کی. پھر اس زمانے میں بیوہ عورتیں بہت ہوتی تھیں, لڑائی کا کرنا عام تھا, بہت سی عورتیں بیوہ تھیں. آپ نے بیواؤں سے نکاح کر کے لوگوں کو تعلیم دی کہ بیواؤں کا سہارا بنو, بیواؤں سے نکاح کو برا نہ سمجھو, تاکہ اور ایک سے زیادہ شادیاں کرو تاکہ ہر عورت کا کوئی نہ کوئی سہارا ہو جائے, ہر بیوہ عورت کو کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حکمت کی وجہ سے, مصلحت کی وجہ سے بہت سی شادیاں کی. آپ خواہش کی وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی, ورنہ جوانی میں آپ شادی کرتے. آپ نے سارا نکاح موت سے 6-7 سال پہلے نکاح کیا تاکہ آپ کے احکام عورتوں کے ذریعے عورتوں تک پہنچے. چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبی بنانے والے تھے, تربیت ہو رہی تھی, تیاری پوری ہو چکی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گاؤں سے, محلے سے دلوں میں نفرت ہونے لگی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا رہنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا پانی لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے, کئی دن تک وہیں رہتے. چنانچہ ایک مرتبہ غار حرا میں آپ عبادت کر رہے تھے, اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا تھا جس پر قرآن کی 5 آیتیں لکھی ہوئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں. جبرائیل نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا تو آپ ڈر گئے, اور جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل نے آپ کو گلے سے لگایا, دبایا, پھر چھوڑا, کہا کہ اب پڑھیے. آپ نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 مرتبہ دبایا, اور چوتھی مرتبہ جب کہا کہ آپ پڑھیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا. اور یہ جو پہلا پیغام آیا تھا اللہ کی طرف سے, ذرا غور کیجئے, اس زمانے میں زنا عام تھا,
شراب پینا عام تھا، لڑنا کٹنا مرنا عام تھا، جھوٹ بولنا دھوکہ دینا ظلم کرنا عام تھا، مگر جو اللہ کا پہلا پیغام آیا وہ علم کے بارے میں ہے، اقرا پڑھو، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان تمام برائیوں کا علاج پڑھنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کا کتنا مقام ہے۔ آج دنیا میں جو ہر طرف برائی پھیل رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہر طرف برائی ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، جلن ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، جو آپ مسلمانوں میں رائج ہے، اس کی وجہ علم کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کا پہلا پیغام آیا تو اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ یہ پڑھنا یہ تمام برائیوں کو ختم کرے گا۔ چنانچہ جب یہ پہلا پیغام نازل ہوا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ڈر گئے تھے۔ آپ گھر واپس آئے، آپ نے حضرت خدیجہ اپنی بیوی خدیجہ سے کہا خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے فرشتے کو دیکھا ہے، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے بخار آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سو گئے اور حضرت خدیجہ نے آپ پر ایک چادر ڈال دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی گھبراہٹ ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، میں نے فرشتے کو دیکھا، فرشتے نے یہ پیغام لایا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے۔ مگر حضرت خدیجہ، اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس بیوی کو چنا، حضرت خدیجہ بھی عام عورت نہیں تھی، حضرت خدیجہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن معلوم ہے جب نبی نے واقعہ سنایا، اپنی گھبراہٹ بیان کی، تو بیوی نے تسلی دی، بیوی نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ بیوی کہہ رہی ہے آپ ڈرے نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، مصیبتوں میں لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اور جو انسان مہمان نوازی کرتا ہو، جو انسان رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہو، جو انسان غریبوں کی مدد کرتا ہو، مسکینوں کی مدد کرتا ہو، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ ایسے آدمی کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ آپ نہ گھبرائیں۔ یہ حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہیں ہمارے نبی کو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک عالم کے پاس گئے۔ وہ ایک عالم تھے، عیسائی عالم، حضرت ورقہ بن نوفل، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس صحیح علم تھا۔ جب حضرت خدیجہ لے کر آپ علیہ السلام کے ان کے پاس پہنچی، حضرت خدیجہ نے پورا واقعہ سنایا کہ میں اپنے شوہر کو لے کر آیا ہوں، انہوں نے آج ایک فرشتے کو دیکھا۔ پورا واقعہ جب حضرت ورقہ کو سنایا تو ورقہ نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے، جس کی بشارت حضرت موسیٰ نے دی ہے، اور کہا کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ ورقہ نے اسی وقت خبر دے دی کہ ایک وقت آئے گا مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں گے، اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، لیکن ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نبی بنائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو آپ کو حکم ملا کہ آپ دین کو پھیلائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لیکن یہ کام کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ دین کا کام شروع کریں اپنے گھر والوں سے،
سب سے پہلے آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں. یہ دعوت کا پہلا زینہ ہے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ آج ہم دعوت کے لیے دور دور چلے جاتے ہیں مگر اپنے گھر کا حال معلوم نہیں, پڑوس کا حال معلوم نہیں. اپنے نبی کو اللہ سکھا رہا ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں. اس کے 3 زینے ہیں. پہلا زینہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, انہیں دعوت دیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, اور پھر آپ کے دوست حضرت ابوبکر نے قبول کیا, آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی نے قبول کیا. یہ پہلا زینہ تھا. جب گھر والوں نے آپ کو قبول کر لیا تو پھر اللہ کا دوسرا پیغام آیا, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, کہ اب گھر کا کام پورا ہو گیا, اب مکے والوں پر محنت کریں. یہ دوسرا زینہ ہے کہ گھر والوں نے آپ کو قبول کر لیا, آپ نے گھر والوں کو دعوت دے دی, اب آگے بڑھیں اور مکے والوں کو دعوت دیں. چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر, ایک پہاڑی تھی صفا, آج بھی جو لوگ جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑتے ہیں, صفا پہاڑی پر چڑھے. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کو اہم اعلان کرنا پڑتا تھا تو پہاڑی پر کھڑا ہوتا, وہاں سے آواز لگاتا تو لوگ اس کے پاس جمع ہوتے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے, کچھ بڑا ہوا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے لوگوں کو آواز دی, سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کا امتحان لیا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ, میں پہاڑ کے اوپر ہوں, میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں, تم پہاڑ کے نیچے ہو, پہاڑ کے پیچھے کیا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اگر میں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف کچھ لوگ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تمہارے دشمن ہیں, کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں, جربناک مرارا, کہ ہم نے بار بار آپ کو آزمایا ہے, آپ تو ہمیشہ سچ بولے, اگر آپ بول دیں کہ پہاڑ کے دوسری طرف دشمن ہے ہم آپ کو سچا مانیں گے, آپ تو صادق ہیں, امین ہیں. جب آپ نے اتنا وعدہ لے لیا, آزما لیا, اب آپ نے انہیں سنایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں, تم حق کو قبول کر لو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. جب آپ نے دین کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے کنکر اٹھا کر آپ کو مارا وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا. چنانچہ ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا, ابو لہب نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہارے لیے ہلاکت ہو, کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک, تمہارے لیے ہلاکت ہو. اسی لیے اللہ نے سورت ہی نازل کر دی تبت یدا ابی لہب, کہ میرے نبی ہلاک نہ ہو, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو. ایک سورت ہی اللہ نے اتار دی تبت یدا ابو لہب نے. تو سب سے پہلے نبی کی مخالفت جس نے کی اور کنکر اٹھا کر نبی کی طرف جس نے چلایا, نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, یہ ابو لہب تھا. اور یہ بھی عجیب بات ہے, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, ابو لہب چونکہ چچا ہے, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ابو لہب کو خبر ملی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے, تو ابو لہب خوش ہوا, اور ابو لہب نے خوشی میں اپنی ایک باندھی کو آزاد کر دیا تھا. جو پیدائش پر خوشی ہوا تھا دین قبول نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا کہ ابو لہب جہنمی ہے, نبی کی پیدائش پر خوش ہو جانا یہ جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے. عید میلاد النبی منانا عمل نہ ہو یہ جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے. دیکھیے نبی کی پوری زندگی, نبی کی پوری سیرت
یہ صرف سیرت کو بیان نہ کیا جائے، اس سے بڑھ کر اور بڑا کام عمل کرنا ہے۔ اصل کام عمل کرنا ہے۔ قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اصل کام قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جلسہ کرنا، نبی کی سیرت کو بیان کرنا، نبی کے حالات کو بیان کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، یہ ہے اصل مقصد۔ صرف خوش ہونا یہ تو ابو لہب کا کام ہو سکتا ہے، کسی مسلم کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج وہی ہے، کتنے مسلمان ہمارے ہیں کہ پوری زندگی نہ نبی کا خیال، نہ اللہ کا خیال، نہ سنت کا خیال، نہ فرض کا خیال، نہ واجب کا خیال، نہ جمعہ جماعت کا خیال۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، سارا جوش اب پیدا ہوا، اب یہ 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک اب یہ چندہ کرنا، جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، نعرہ لگانا، لیکن زندگی میں نماز نہیں۔ تو یہ عشق نبی نہیں ہے، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا پہ قربان ہوتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں جب کسی سے محبت کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ آپ کے لیے تو جان قربان۔ آج دنیا میں ہر عاشق اپنی محبوبہ سے یہی کہتا ہے نا کہ آپ کے ایک اشارے پر جان قربان۔ آپ رات کو کہو بلاؤ، رات کو بندہ حاضر، دن کو بلاؤ، دن کو بندہ حاضر۔ ارے اللہ کے بندے، ہمارا رب کا مؤذن 5 مرتبہ بلاتا ہے، کیا جتنی محبوبہ سے محبت ہے اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ نیند کو چھوڑ کر مسجد آ جاؤ؟ جس نبی نے ہمارے لیے خون بہایا، اپنے دانت مبارک شہید کیے، صحابہ کرام نے بیوی کو بیوہ کیا، بچوں کو قربان کر دیا، تب وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن دین سے ہماری محبت کتنی ہے؟ ہماری محبت کتنی ہے؟ کسی کو دین سے اتنی محبت ہے کہ وہ جمعہ پڑھ لیتا ہے، کس کے دین سے اتنی محبت ہے کہ بس سال میں ایک جلوس نکال لیتا ہے، کسی کو اتنی محبت ہے کہ نماز جنازہ میں صرف شریک ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری محبت کا عالم۔ تو میرے محترم، یہ جو محبت ہمیں مسجد تک لے کر نہیں آتی، وہ جنت تک لے کر کیسے جائے گی؟ اس لیے نبی سے اتنی محبت کرے، اتنا پیار کرے کہ نبی کی محبت میں مسجد کو آباد کرے، نبی کی محبت میں اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ ایک شاعر کہتا ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی تو بات مانتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ مسلمانوں، تم کیسے محبت کرنے والے ہو کہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو پہلے زمانے میں یہ جو اسلام دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا عام اعلان شروع کیا، ابھی آپ کو سنایا، کفار مکہ کو دعوت دی تو کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ وہ سارے کفار مکہ آپ کے چچا کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس، اور کہا بھتیجے کو روکو، وہ ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ تو آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا زور نہ ڈالو، میں پریشان ہو جاؤں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ پورے مکے کی طرف سے مجھ پر دباؤ ہے کہ بھتیجے کو روکو۔ تو آپ کے ہمارے نبی نے کیا جواب دیا کہ اے میرے چچا، اگر یہ کفار مکہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ اس دعوت سے رک جاؤ، تب بھی میں نہیں رکوں گا۔ اب میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ دین غالب ہو یا میری جان چلی جائے، میرے سامنے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے کتنے راستے ہیں؟ میرے نبی کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو دین پھیلے یا اس کام میں میری جان چلی جائے۔ ہمارے سامنے کتنے راستے ہیں؟ ہمارے سامنے جتنے راستے ہیں، مسجد کی طرف سے کوئی راستہ آنے والا نہیں ہے۔
ہماری زندگی کے جتنے راستے ہیں کوئی بھی راستہ مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، کوئی بازار کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی اور طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جانے والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کی سیرت، نبی کی حالت اور نبی کی سنت کو جو بیان کیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں، تب کامیابی ہے۔ صرف سن لینا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ثواب کا کام تو ہے، لیکن اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد عمل کرنا ہے، اصل مقصد دین پر چلنا ہے، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ختم کر دو کیا اور کرے گا اس کا کتنا بنا اچھا، اس لیے ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جو زندگی گناہوں میں گزر گئی ہم ان گناہوں سے توبہ کریں۔ دیکھیں گناہوں سے توبہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں، اے اللہ جو گناہ ہو گیا معاف فرما دے، اب ہم آپ کے نبی کو مان کر چلیں گے، آپ کے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، نبی کے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر ربیع الاول ہمیں کچھ دے کر جائے گا، ورنہ ربیع الاول آئے گا جائے گا، ہمارا ہاتھ خالی رہے گا۔ اس لیے جلسہ کریں لیکن ساتھ ساتھ پکا ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کے دل میں نبی کی کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ اس زمانے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح آج کے زمانے میں امریکہ طاقتور ہے، اس زمانے میں دو ملک طاقتور تھے، ایک روم اور ایک ایران۔ قیصر روم اور کسرا ایران اس زمانے کے سپر پاور دو تھے، ایک ایران اور ایک روم۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پیغام لے کر کسرا کے دربار میں حاضر ہوئے، ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس دربار میں کھانے کے لیے بیٹھے کہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، صحابی رسول کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ دیکھیے کھانے کا مسنون سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دسترخوان بچھا کر کھائیں، اگر کھانے میں سے کچھ گر جائے اٹھا کر کھا لیں۔ چنانچہ صحابی رسول کے ہاتھ سے کچھ کھانا گر گیا تو حضرت صحابی رسول نے حضرت حذیفہ نے اس کھانے کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ بغل میں کسی نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس دربار میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول نے جو جواب دیا عجیب و غریب جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں دنیا کے بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، دنیا والے جو اس کو برا سمجھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ پاگل ہیں، ان پاگلوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابی رسول کا عشق تھا، وہ ایک سنت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم تو فرضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محترم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، آپ کے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج پہلے جو اسلام پھیل رہا تھا، آج اسلام پھیل نہیں رہا ہے، آج تو کتنے مسلمان کافر بن رہے ہیں، آج لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں، اسلام میں داخل ہونے سے روکنے والے ہم اسلام کی طرف لوگوں کو بلا نہیں رہے ہیں، ہم تو اسلام سے روک رہے ہیں۔
آج مسلمانوں کی پہچان کیا ہے دنیا والوں کی نظر میں؟ کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے مسلمان ہیں۔ آج یہ ہے مسلمانوں کی پہچان کہ سب سے زیادہ غلط کرنے والے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ بے گناہوں کو قتل کرنے والے مسلمان ہیں۔ آج دنیا میں اس طرح ہمیں بدنام کر دیا گیا اور ہم نے بدنام کرنے کا موقع دیا۔ کچھ زمانہ پہلے ایک مقدمہ چل رہا تھا کرناٹک کے علاقے میں، ایک آدمی نے پولیس میں شکایت کی کہ یہ لوگ اذان مائک پہ اذان دیتے ہیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، مائک پر اذان دینے سے منع کیا جائے۔ چنانچہ یہ مقدمہ کورٹ پہنچا۔ جب کورٹ میں مقدمہ پہنچا، مسلمانوں کا وکیل پہنچا، تو جج نے کہا کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ فجر میں کتنے آتے ہیں؟ کہا 4-5۔ کہا جب فجر میں 4-5 آدمی آتے ہیں تو مائک میں اذان دے کر پورے گاؤں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 4-5 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ تو ٹائم دیکھ کر آ جائیں گے۔ تو یہ اعتراض کا موقع ہم دے رہے۔ اسی طرح کہیں مقدمہ چل رہا تھا داڑھی کا مسئلہ، یو پی میں ایک پولیس والے نے داڑھی رکھا، اب یہ مقدمہ چلا کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ اب جب مقدمہ چلا، مسلمانوں کے وکیل نے کہا داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ جج نے کہا اگر ضروری ہے تو آج تو 95% داڑھی رکھتے نہیں ہیں، تو ضروری کیسے ہے؟ تو یہ اعتراض کا موقع، انگلی اٹھانے کا موقع ہم دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ اسلام تو جوڑنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو خوبصورت مذہب ہے۔ پہلے لوگ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے عمل سے، ہم نے اپنی عادت اخلاق سے اتنا بدنام کر دیا اسلام کو کہ آج مسلمانوں کا نام سن کر، اسلام کا نام سن کر لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور کہیں کوئی دھماکہ ہو، کہیں کوئی بڑا واقعہ ہو، کہیں چوری ہو، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہی ہوگا۔ کہ یہ آج مسلمانوں کا چہرہ اور مسلمانوں کی یہ پہچان بن گئی ہے کہ ہر برائی میں مسلمانوں کا نام آتا ہے، اور دیکھیں تو ہر برائی کے پیچھے مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اپنے نبی کی پیروی کریں، ہم ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ہم اپنے رب سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ جو گناہ ہو گیا اللہ اسے معاف کر دے۔ آئندہ ہم آپ کے نبی کو مان کر چلیں گے، ہم آئندہ آپ کے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، یہ بہترین امت ہم کب تک ہیں؟ جب تک ہم میں بہتری ہو۔ ایک لکڑی ہوتی ہے عود، سندل جیسے سمجھتے ہیں، سندل ایک لکڑی ہے، خوشبودار لکڑی، بڑی قیمتی لکڑی ہے۔ لوگ ایسے لکڑیاں تو کھانا بنانے کے لیے جلاتے ہیں، لیکن جو سندل کی لکڑی ہے بڑی قیمتی ہے، بہت قیمت ہے، اس کو لوگ جلاتے نہیں ہیں، کھانا پکانے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، اس لکڑی کو خرید کر گھر میں رکھتے ہیں تاکہ گھر میں خوشبو مہکے۔ وہ لکڑی قیمتی ہے کب تک؟ جب تک اس میں خوشبو ہو۔ اگر اس لکڑی میں خوشبو نہ ہو تو پھر اس لکڑی کو ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی طرح سمجھ لیں ہم اشرف المخلوقات اور آخری نبی کی پیاری امت ہے۔ کب تک؟ جب تک ہم میں انسانیت ہو، ہم میں مسلمانی ہو، دین ہو، یہی ہماری خوشبو ہے۔ اگر ہم میں دین نہ ہو تو ہماری خوشبو ختم، ایمان نہ ہو، اعمال نہ ہو تو پھر کفار جس طرح جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اگر ہم میں اعمال نہیں رہے، ایمان نہیں رہے تو اسی طرح جلاون کی طرح ہم بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ہم آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، وہیں سے سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جائے گا، لیکن سب کچھ سننے کے باوجود ہمارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔
اور ہم دن ہو یا رات ہو گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں نہ جہنم کا خوف ہے نہ اللہ کا خوف ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک آزاد ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے کہ جیسا چاہو کرتے رہو۔ میرے محترم، یہ آزادی نہیں ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں کہیں یہ راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر نہ چلا جائے، اس لیے ہم اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے، کس راستے پر ہم چل رہے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے یہ نبی والی زندگی ہے یا پھر غیروں والی زندگی ہے۔ اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا سب سنت کے مطابق بنائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چل کر ہمارا نبی بھی خوش ہوگا، ہمارا رب بھی خوش ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہمارے بارے میں سفارش کریں گے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر ہم نے بے دینی کے ساتھ زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ جو گناہ ہو گیا اللہ اسے معاف فرمائے، آئندہ ہم سب سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔